ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال فرمایا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دیجئے، اجعل بنا دیجئے، ھذا اس، بلدن شہر کو، بلد شہر، ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلدیہ، بلدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو مختلف عمارتوں پر بھی بلدیہ لکھا نظر آتا ہے اور گاڑیوں کے اوپر بھی۔ بلد سے ہے شہر، اجعل بنا دیجئے، ھذا اس، بلدن شہر کو، آمنا امن والا، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وارزق اور عطا فرمائیے، وارزق اور عطا فرمائیے، اہلہ اہل رہنے والے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو، وارزق اور عطا فرمائیے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات ہر قسم کی پیداوار، یا اللہ اس کے رہنے والوں کو ہر قسم کی پیداوار، ہر قسم کا رزق عطا فرمائیے، من جو، آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لایا، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، یا اللہ اسے رزق عطا فرمائیے۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا، ومن اور جس نے، کفر کفر کیا، قال ومن کفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، پس امتعو ساز و سامان دوں گا میں، ہو اس کو بھی، امتع متاع سے ہے، متاع کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے جو ساز و سامان ضرورت ہوتا ہے، ضروریات زندگی جسے کہتے ہیں انہیں متاع کہا جاتا ہے۔ امتعہ میں ضروریات زندگی دوں گا اسے بھی، قلیلاً تھوڑی سی، ومن کفر فامتعہ قلیلا اور جس نے کفر کیا اس کو بھی ضروریات زندگی دوں گا تھوڑی سی، ثم پھر، اضطرہ اسے گھسیٹ لے جاؤں گا، ثم اضطرہ پھر اسے گھسیٹ لے جاؤں گا، الی طرف، عذاب النار آگ، پھر اسے آگ کے یعنی جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ لے جاؤں گا، وَبِئْسَ اور بہت ہی بری، المصیر وہ جگہ ہے،
وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا اور اس کا پس منظر بھی پڑھا کہ یہ تذکرہ کیوں اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا پیغام دینا تھا اور بہت بڑا سبق دینا تھا، یہود یا یہود و نصارہ دونوں کہہ لیں، کہ دیکھو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو شروع ہو رہی ہے نا، تو یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے مکہ، خانہ کعبہ، اس کے قرب و جوار میں۔ اب تم خود اندازہ لگا لو کہ مکہ، خانہ کعبہ، اس کا قرب و جوار، یہاں پر کون آباد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں۔ مقام ابراہیم بھی ہم نے پڑھا ہے، خانہ کعبہ بہت بڑی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ مکہ شہر پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ انہی کی اولاد سے یہ شہر آباد ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے یہ شہر آباد ہوا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، پھر خانہ کعبہ کے حوالے سے انہوں نے جو دعائیں کی وہ پڑھی۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا یا اللہ آپ امامت عطا فرمائیں گے مجھے تو کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کو ملے گی، اور جو ظالم اور کافر اور مشرک ہوں گے ان کو نہیں ملے گی۔ جو دین ہے، ہدایت ہے، امامت ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ امامت ملے گی کس کو؟ جو نیک ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی۔ یہ بات تھوڑی سی ذرا وضاحت سے سمجھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا شروع کی، بہت ساری دعائیں ہیں یہاں ان کی۔ یا اللہ یہ جو شہر ہے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ کہ روئے زمین پر شاید مکہ سے زیادہ پرامن شہر کوئی نہ ہو۔ روئے زمین پر شاید مکہ سے زیادہ پرامن شہر شاید کوئی نہ ہو۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ جو بات خود بیتی ہو نا تو اس بات کا جو وزن آدمی کے اندر ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے۔ ایک ہی سنی سنائی وہ جو سنا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں، ایک آدمی خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ 2007 کی بات ہے، میں عمرے پہ گیا والدہ کے ساتھ۔ ہم مدینہ سے غالباً واپس آ رہے تھے مکہ، یا مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، شاید مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ وہ راستے میں ہوٹل سے آتا ہے، تھوڑی دیر قیام کیا، چلو نماز کا وقت ہے، نماز بھی پڑھ لیں، کھانا بھی کھا لیں۔ جس گاڑی میں تھے کوچ تھی، تو اس کے اندر 2-3 سواریاں، یعنی ایک میں، والدہ اور 1-2 سواریاں اور تھیں۔ سامان ہمارا سیٹوں پر پڑا ہوا تھا، یعنی چھت پہ سامان نہیں تھا، سیٹوں کے اوپر سامنے پڑا ہوا۔ ہم اترے، ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے، تو پانی کی جو بوتل تھی وہ گاڑی کے اندر ہی تھی۔ دوران کھانے کے دوران یاد آیا تو آب زمزم تھا اس کے اندر۔ تو والدہ کہنے لگی بیٹا وہ پانی پڑا ہوا، تو میں پانی لینے گیا۔ گاڑی کے اندر پانی ہے، گاڑی کھلی ہوئی ہے، گاڑی سٹارٹ ہے، سامان ہمارا سامنے پڑا ہوا سیٹوں پر، اور وہ جگہ بھی بے آباد سی ہے، کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں، کچی سی جگہ ہے، بے آباد سی۔ تو میں نے آ کر ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا گاڑی کھلی ہوئی ہے؟ کہتا تو میں نے کہا سامان سامنے پڑا ہوا ہے؟ کہتا تو میں نے کہا کوئی آ کے اٹھا لے۔ وہ کہتا حاجی صاحب یہ گاڑی یہاں 1 مہینہ سٹارٹ کھڑی رہے اور سامان سامنے پڑا رہے، کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو بیتی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال پہلے کی دعا ہے، جس کا ثمرہ دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے۔
اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنائیے. اچھا، ایک امن تو یہ ہے انسانوں کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے. ایک امن اور ہے، انسانوں کو چھوڑیے جانور بھی محفوظ ہیں، وہاں جانوروں کی جان بھی محفوظ ہے، چوپایوں کی جان جن کو لوگ باقاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکار کرتے ہیں، وہاں اگر وہ سامنے بھی ہیں تو ان کو کوئی شکار نہیں کرے گا. اندازہ لگائیے دو چیزیں. دعا کیسی چیز ہے کہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد دنیا ہزاروں سال بعد بھی اٹھا رہی ہے. اور دوسری بات، نبی کی دعا کتنی قوت والی ہوتی ہے اور اس میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور اس میں کتنی برکت ہوتی ہے کہ ایک دو بندہ نہیں، ایک دو قومیں نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنائیے. اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعائیں بہت قوت رکھتی ہیں، بڑا اثر رکھتی ہیں، بہت تاثیر رکھتی ہیں. آگے فرمایا دوسری دعا، وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ، اچھا یہ دعا نا پتہ کب مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگی؟ اے اللہ، یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو کھانا پینا، ضروریات زندگی یا اللہ وافر نصیب فرما. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب ابھی خانہ کعبہ اور چند لوگ اس کے ارد گرد آباد تھے. نہیں، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے سوا اس سرزمین اور قرب و جوار میں کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جگہ کیسی ہے؟ دور دور تک ریت، بس پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اس جگہ کو شہر بنائیے، شہر امن والا بنائیے، اور یہاں جو لوگ آئیں رہیں ان کو کھانا پینا نصیب فرمائیے. جناب، آپ کے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں یہاں پر. آج دعا دیکھو، اس دعا کی برکات کہ وہاں کا جو کھانا اور پینا ہے پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. وہاں کا جو کھانا پینا ہے صرف اور صرف اور صرف آب زمزم، یہ وہاں کا پانی ہے. دنیا کا واحد پانی ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے. باقی پانی اپنے علاقوں کے لیے ہیں بس. امریکہ کی کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے، برطانیہ کی، فرانس کی، بلکہ سعودی عرب کی بھی کوئی کمپنی اور ایسی نہیں ہے کہ جو پانی پوری دنیا میں پہنچاتی ہو، صرف آب زمزم. اور دوسری چیز جو پوری دنیا میں جاتی ہے، مسلم غیر مسلم ہر ملک کے اندر، کھجور وہاں کی، مکہ کی کھجور، مدینہ کی کھجور اور علاقوں کی کھجور پوری دنیا میں جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وہاں کے رہنے والے تو وہ تو ارب پتی کھرب پتی بن گئے ہیں نا. وہ جتنے امیر کبیر ہیں اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے نا، ان کے جو دولت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں اور پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما. ہاں، ایک بات ساتھ اور کہی، وہ یہ کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ ان کو رزق عطا فرما جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر. یہ بات اس لیے کہی کیونکہ پیچھے جب کہا تھا نا کہ یہ جو امامت ہے مجھے میری اولاد کو بھی ملے گی، تو اللہ نے کہا ایمان والوں کو ملے گی، تو سمجھے کہ شاید رزق بھی ایمان والوں کو ملے گا. اس لیے کہا کہ یا اللہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر ان کو رزق عطا فرما. اللہ نے فرمایا نہیں، رزق سب کے لیے. ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعه قلیلا، رزق میں اس کو بھی دوں گا، رزق اس کو بھی ملے گا، چاہے وہ صاحب ایمان ہے اور چاہے وہ کافر ہے.
کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. جو بھی جاندار، انسان تو انسان، جانور، چرند پرند، حشرات الارض، پانی کی مخلوق، ہوائی مخلوق، سب اللہ کے ذمہ، ان سب کا رزق ہے. تو رزق الگ چیز ہے، وہ ملے گا. اس کے لیے نہ ایمان شرط ہے نہ کفر شرط ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کافروں کو زیادہ مل جاتا ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو ہدایت ہے وہ اس طرح عام نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی کو دیں اور ہر کسی میں بانٹیں. ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت کے طالب ہوں گے، رزق اس کو بھی ملے گا جو طالب ہے، اس کو بھی ملے گا جو طالب نہیں ہے. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے زبردستی کھلانا پڑتا ہے. تو ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتعه قلیلا، اسے میں تھوڑا سا تو دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے میں جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ لے جاؤں گا. یعنی آخرت میں اس کے لیے کوئی رزق اور کوئی نعمت نہیں ہے. ایک بڑا عجیب منظر ہم پڑھیں گے 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں. وہ یہ ہے کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، وہ جو پانی کی نہریں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں نا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی نہریں، خوشگوار، تو اس پانی میں سے کچھ ہمارے اوپر بھی بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو کچھ کھانا پینا اور رزق مہیا کر رکھا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. تو جنتی آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی. جہنم ہے نا، آخرت ہے. اب آخرت میں کافروں کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں ہے. ہاں دنیا میں ملے گا. ومن کفر، جس نے کفر کیا، دنیا میں کچھ دے دوں گا تھوڑا بہت، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے گھسیٹ لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے اب اگلا جو منظر ہے یہ کچھ عرصے بعد کا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا اب آپ پھر اس سرزمین پہ تشریف لے جائیں، مکہ مکرمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اب یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، 4 پارے میں پہلے رکوع میں ہم پڑھیں گے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین کی سب سے اولین جو عمارت ہے وہ خانہ کعبہ ہے. روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت جو عمارت ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور یہ انسانوں سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. پہلی دفعہ خانہ کعبہ فرشتوں کے ہاتھوں تعمیر ہوا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے دوبارہ سے، کیونکہ بڑا عرصہ گزر گیا، دوبارہ سے تعمیر ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان کے بعد پھر اس کے اثرات، اس کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بالکل ختم ہو گئی تھی، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی فرمائی. یہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا اور اس کی بنیادیں دب گئی ہیں. تو اب آپ ایسا کریں کہ ان بنیادوں کے اوپر یہ پوری عمارت پھر کھڑی کریں. چنانچہ 2 باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے بنیادوں کے اوپر عمارت کھڑی کی. اس وقت روئے زمین پر جو خانہ کعبہ موجود ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پھر مسلسل چلا آ رہا ہے. اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا ہو اور اس کی عمارت گر گئی ہو اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس کے بعد پھر نہیں ہوا. ہاں بعد میں دوبارہ تعمیر کرتے رہے، بہتر کرتے رہے اس کو، اس کے اندر کوشش کرتے رہے کہ تعمیر برقرار رہے، صحیح رہے، مینٹیننس رہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہا. لیکن یہ تعمیر اصلاً وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑی کر گئے تھے. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ، اور جب، يَرْفَعُوا، اٹھا رہے تھے،
یرفعو اٹھا رہے تھے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، القواعد، قواعد جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، اور نا بچے قاعدہ پڑھتے ہیں نا، وہ اس کو قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنیاد ہوتی ہے، تعلیمی بنیاد ہوتی ہے، اور قاعدہ کا ویسے بھی معنی بنیاد، قواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل قبول فرما لیجئے، منا ہم سے، تقبل منا اے اللہ ہم سے یہ عمل قبول فرما لیجئے، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، السمیع سننے والے، العلیم جاننے والے ہیں، انکا انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی سب کچھ سننے والے، آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں ایک بڑے مزے کی بات ہے، دیکھیں دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن یہاں ایک بڑا عجیب ادب سکھایا گیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کے نام اکٹھے آنے چاہیے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دونوں اکٹھے آنے چاہیے، لیکن اللہ نے اکٹھے ذکر نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی عمارتیں بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں کیا ادب سکھایا گیا؟ جہاں چھوٹا اور بڑا دو مل کر کام کر رہے ہوں، کسی کام کے اندر چھوٹا اور بڑا دو شامل ہوں، تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ کہے کہ فلاں بڑے والد صاحب، بھائی، چچا، استاد، دادا، کوئی بھی وہ کام کر رہا تھا، میں بھی ساتھ شامل تھا، میں بھی ساتھ شامل تھا، یعنی کام اصلاً وہ کر رہے تھے، چلیں ان کی مہربانی ہے کہ مجھے بھی انہوں نے ساتھ شریک کر رکھا تھا۔ تو ادب یہ ہے کہ جہاں چھوٹا اور بڑا کام میں شامل ہوں تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اس کام کا کریڈٹ بڑے کو دے اور اپنے آپ کو بطور معاون ساتھ شامل شو کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر بات کیا کرتے تھے نا، تو اس ادب کا بڑا خیال رکھتے تھے، کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ کام کر رہے تھے، میں بھی ساتھ شامل تھا، کام وہ کر رہے تھے، حالانکہ برابر کے شریک ہوں گے، لیکن اس سے انہوں نے ادب سیکھا اور اس ادب کا اظہار وہ کرتے تھے، تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ کام کر رہا ہو تو کبھی بھی یہ نہ کہے میں کام کر رہا تھا اور ابو بھی میرے ساتھ تھے، بلکہ یہ کہے ابو کام کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کے۔ یہ قرآن کریم بسا اوقات بڑے عجیب نقطے بیان کرتا ہے، بڑا ادب سکھاتا ہے۔ آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہو، ممکن ہے فرضی ہو، دو دوستوں کی ملاقات ہوئی بڑے عرصے کے بعد، تو ایک کہیں بیرون ملک چلا گیا تھا اور دوسرا پاکستان یا ہندوستان یہیں پر ہی تھا، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، گھر بار، والدہ، سب۔ تو وہ جو باہر چلا گیا تھا نا، وہ کہتا ہے ہاں یار میں وہاں جا کے شفٹ ہو گیا اور وہاں میں نے نا اپنی والدہ کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا، اپنی والدہ کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا، تو والدہ بھی میرے پاس ہی ہوتی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو تم کہاں رہ رہے ہو، والدہ کہاں ہے؟ کہتا ہے میں آج بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں، میں آج بھی اپنی والدہ کے پاس ہی۔ یہ نہیں کہا کہ والدہ کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بڑا کیا وہ جو باہر چلا گیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ماں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کریڈٹ خود لے رہا ہے کہ میں ہوں اور میں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کیا سبق دیا اس کو؟ نہیں،
میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں، یعنی میری والدہ نے آج بھی مجھے اپنے پاس رکھا ہوا اور اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے تھے اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ اپنے ساتھ شامل کر رکھا تھا۔ کریڈٹ ابراہیم علیہ السلام کو ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ساتھ چھوٹے کو شامل قرار دے رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا تقبل منا، اور یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے